السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ویڈیو اگر میری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر لازمی سے کیجیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ تک ایسی معلومات کو پہنچایا جائے جو پراپر ایک مستند انفارمیشن ہوتی ہے، نالج ہوتا ہے۔ میں اس کو کہانی کے انداز میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ پیش کیا جائے، بلکہ ایک پراپر طریقے سے جو آپ تک پہنچایا جائے، جو آپ کے دل و دماغ پہ اثر کرے اور آپ کو بھی دل میں یہ جستجو پیدا ہو کہ آپ اس کی تحقیق کر سکیں، کیونکہ اسی طرح نالج بڑھتا ہے سننے سے اور اس پہ تحقیق کرنے سے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری جو جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہوں گی یہ آپ کے دل پہ، آپ کے دماغ پہ ضرور اثر کرتی ہوں گی۔ اگر آپ کو اثر کرتی ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لازمی سے شیئر کر دیجیے کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اگر آپ کی سبسکرپشن سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم مزید اسی طرح کی ویڈیو خاص طور پہ بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے بیسیکلی وہ آپ سے میں کچھ دل کی باتیں کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو آتے ہیں، ابھی آپ کے ساتھ آن لائن ہوتے ہیں۔ تو اسلامی عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہوتی ہیں بیسیکلی اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ان کا جو شعوری ادراک ہوتا ہے نا، وہ بہت ضروری ہوتا ہے اثر کرنا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی جو فکری اور روحانی ترقی میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ خدا کی کون سی صفات ہیں جن کے ذریعے اس کی حقیقت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہر صفت میں کامل اور مکمل ہے، اور ہمیں انہی صفات کے ذریعے اپنے رب کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر گمان کرو کہ اس کو رحمان سمجھو، یہی ہمیں خدا کی رحمت اور مہربانی کو ترجیح دینی چاہیے، جبکہ کسی بھی قسم کی منفی صفت مثلا کال کو یاد کرنے سے انسان کے نفس پر منفی اثرات۔ خدا کی صفات کا ادراک جو ہوتا ہے وہ فقہ میں اور خدا کے دو مختلف پہلوؤں میں اسے تقسیم کیا گیا، دو جو ہے نا پہلو ہیں۔ ایک جمالی اسماء ہوئے وہ صفات ہیں جو خدا کی قدرت، عظمت اور شان و شوکت کو ظاہر کرتی ہیں، جلالت، کرم اور حکمت وغیرہ کو۔ دوسرا جمالی اسماء ہے، یعنی یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کی نرمی، محبت اور نعمتوں کو بیان کرتے ہیں، مثلا رحمت، فضل اور عفو وغیرہ۔ یہ دونوں پہلو ایک دوسرے کے متضاد یا مخالف نہیں، بلکہ دراصل اللہ تعالیٰ کی مکمل ذات کی عکاسی کرتے ہیں کہ انسانی فہم اور تجربے کی بنا پر ہم جب بھی خدا کی کوئی صفت جو ہوتی ہے یاد کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو ہمارا ذہن دل پر اس صفت کا اثر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر اس اثر کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ ہم کس قسم کی صفت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی منفی صفت یا کم تر صفت کو مد نظر رکھتے ہیں تو اسی صفت کے تحت آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ اگر آپ مثبت اور رحمت بری صفت کو ذہن نشین کرتے ہیں تو وہ آپ کی نفس اور پر نور اور برکت بن کر نمودار ہوگی۔ حدیث کی روشنی میں تھوڑا اس پہ صفات الہیہ پہ ذرا غور کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اللہ کی صفات کے بارے میں واضح ہدایت دی ہیں کہ ایک معروف حدیث میں فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ پر گمان کرو اس کو رحمان سمجھو، یعنی ہمارے خیال اور سوچ کی بنیاد بھی اللہ کی طرف سے منفی یا مثبت رخ اختیار کر سکتی ہے۔ اگرچہ حدیث میں براہ راست یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کون سی صفت ہی ہمیں اللہ کی پہچان کا حق دیتی ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت مکمل اور لامحدود ہے۔ آبویسلی وہ اللہ کے ساتھ نام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ اپنے صفات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، تو اس کی صفت جو ہے ساری بہت اعلیٰ قسم کی ہیں۔ اور یہ جلالی اور یہ جو ہوتی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہر نام سے آپ اسے یاد کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی رحمت و مہربانی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری مدد فرماتا ہے۔ یہی صفتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں یہ ہمیں تسلی فراہم کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غضبناک یا انتقامی صفتوں وغیرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا خود سے نا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قہار ہوں تو انشاءاللہ میں آپ سب پہ اس پہ رحم فرماؤں گا جس کے دل میں میرے ذرا برابر بھی خلاص ہوا جس کے دل کے اندر، اور ہم ویسے بھی اس کے پیارے آخری نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انشاءاللہ ہم پہ وہ اپنا رحم و کرم ضرور کرے گا، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا، اور انشاءاللہ ہم جنت میں ضرور ملیں گے۔ لیکن اپنے اپنے اعمال جو اللہ تعالیٰ سے ہم منعرف ہوئے، جو اس کی ذات سے ہوئے، اس کی سزا پا کر ہم آگے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسلامی عقیدے میں بھی ایک آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف اسماء کی مختلف یعنی کہ ہے نا، شیخ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ جب آپ اللہ کے 21 اسموں کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ ان اسماء کے ذریعے اللہ کی عظمت کا ادراک کرتے ہیں، اور روحانی طور پر آپ کو برکت، معاونت اور حفاظت ملتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اگر کوئی 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور اس کے بعد سورۃ الحشر کی آخری آیات کی تلاوت کرتا ہے، یہ بڑے غور سے سنیں۔ آپ سب حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اس بات کو بڑے غور سے سنیں کہ جو انسان بھی جو ہے نا سورۃ الحشر کی آخری آیات پہلے 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کے بعد جو ہے نا سورۃ الحشر کی آخری 2 آیات جو ہے وہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا
هو الذی لا الہ الا هو العلیم الغیب شاہد الرحمن الرحیم هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن عزیز الجبار متکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ ہے سورۃ حشر کی آخری دو آیات۔ جو اس کو پڑھتا ہے تو اس کے ہر کام 70,000 فرشتے سے صبح پڑھتا ہے شام تک حفاظت پڑھتے ہیں، اور شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی ہر کام میں معاونت کرتے ہیں۔ بہت زیادہ عالم دین و صفیہ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کو جو ہے نا وہ بہت پیارا نام ہے، اس ہر نام کے ساتھ اللہ کی مدد و معاونت انسان کو ملتی ہے۔ اسلامی تصوف کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت ہی ہے، اور اپنے نفس کو پاک کرنا اسلام میں یاد خدا کے عمل کو نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ جب ہم اللہ کے نام اور صفات کو دہراتے ہیں تو ہمارا دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے اور ہماری روحانی حالت میں بہتری آتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے یہ ہے کہ تصوف غلط ہے، یہ طریقہ محض دھوکے بازی ہے، جائز ہے کہ حقیقت میں تصوف کے ذریعے اللہ کے حضور انسان کی ذات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں سب سے اہم یہ بات ہے کہ ہم اپنی سوچ اور دل کو اس کی صفات سے منسلک کریں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت، مہربانی اور جلال کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان نہ صرف دنیاوی مشکلات سے بردازمہ ہوتا ہے بلکہ آخرت کی تیاری میں بھی اس کی کردار نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی بہت ضروری ہے، یہ جو باتیں میں آپ سے کرتا ہوں اس کو لازمی سے آپ سنا کریں شروع سے لے کے آخر تک اس میں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ایک آیت میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرق کیا اور علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کے فریب یعنی محض بانی اپنی ذاتی جماعتوں فرقوں کے پیچھے چل پڑے، تو اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں کوئی فرقہ واری یا گروہی تفریق نہیں پائی جاتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی گروہی تقسیم سے پرہیز اور اتحاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی گروہ یا فرقہ کی بنیاد پر اپنی دینی شناخت نہ بدلیں بلکہ صرف اپنی اصلی اسلامی شناخت کو اپنا، یعنی کہ حضرت ہمارے جو باپ تھے ابراہیم، انہوں نے نام ہمارا مسلمان رکھا تھا، ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے، ہمیں بجائے کسی گروہ میں پڑھنے کے۔ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ان میں سے کسی میں سے نہیں ہے، جو اس نے اپنے دین میں فرق کیا اور مختلف گروہ میں تقسیم ہو گئے، تو اے نبی کہہ دیجئے آپ ان میں سے کسی میں سے نہیں ہے، تو بات ختم۔ جس گروہ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم نے گروہ بندی کو کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کی طرح زندہ رکھے، یہ زندگی دے، اور اسی حالت میں ہمیں مریں تو ہم مسلمان کی حیثیت میں مریں، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور اللہ کو مانتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں، جائے کسی اپنی گروہ جماعت کو پکڑیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے ہیں تو یہ عمل صرف زبانی عبادت تک محدود نہیں رہتا، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ صرف باتوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ ہمارے دل دماغ میں ایک خاص روحانی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ روایت میں بتایا گیا کہ ایک مرتبہ سورۃ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرنے سے 70,000 فرشتے ہماری مدد کے لیے اللہ کے حکم سے متحرک ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ اللہ کی صفات اور اس کے 21 نام صرف ایک لفظی مجموعہ نہیں بلکہ روحانی اور دنیاوی اثرات کی ایک پوری چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں راحت، سلامتی اور برکت کا تجربہ کرتا ہے۔ حضرت شیخ سید ابن قادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی 21 صفات کی تلاوت ان کے اپنے دل کو ہمیشہ روشن کرنا چاہیے۔ ان تجربات سے مراد صرف زبانی یا محض اذکار نہیں بلکہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہمارے اندر اللہ کی موجودگی اور اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ بہت سے صفیہ اور روحانی علامین نے بھی اپنی زندگی میں ایک تجربہ کیا ہے کہ کس طرح اللہ کے 21 اسموں کا ورد کر کے اس کے یعنی کہ اپنے دل کو روشن اور منور کرتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کے نور کے ساتھ۔ عملی اس کا جو ہے بیسیکلی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے اور ان کو اپنے دل میں جگہ دینے کا عمل نہ صرف جو ہے یعنی کہ ہماری روحانیت کو مستحکم کرتا ہے بلکہ ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز اللہ کی نعمت، مہربانی، جلال اور حکمت سے کریں، نہ کہ کسی بھی منفی صفات کے خیال سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کریں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایک دفعہ سورۃ حشر کی آخری 2 آیات جو میں نے پہلے پڑھی ہیں، هو الذی لا الہ الا هو العلیم الغیب شاہد الرحمن الرحیم، هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن عزیز الجبار متکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کتنے پیارے اللہ کے نام ہیں 21۔ اگر آپ کو یہ صبح اٹھتے ساتھ اس کا ورد کریں اور سوتے ہوئے کریں تو یقیناً آپ کو ہر چیز میں اللہ کی معاونت ملے گی اور کسی طرح کی آپ آزمائشوں میں سے آرام سے نکل جائیں گے، کسی قسم کی کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔
تو اسلامی تصوف اور دینی تعلیمات میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمارے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ورد کے ذریعے اپنے اندر مثبت تبدیلیاں لائے. ہمارے معاشرے میں مختلف گروہ و فرقے بڑھتے جا رہے، لیکن اصل دینی پیغام میں کوئی تقسیم نہیں ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی دینی شناخت کو اسی بنیاد پر استوار کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مکمل عکاسی کرتی ہے. اللہ کی رحمتیں ہمارے لیے ہمیشہ میسر ہیں، بشرط ہے کہ ہم ان صفات کو اپنائیں جو خوشی، برکت اور امن کا باعث بنتی ہے. یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے اندر کے خوف، شک اور کرب دور کر سکتے ہیں اور ایک روشن مستقبل کی امید پیدا کر سکتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ خاص طور پہ ہمیں بہت اچھے سے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہے، وہ ہر صفت میں بے مثال ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ ان کی یاد، حمد و ثنا میں گزاریں. ایسا کرنے سے نہ صرف ہماری روحانی حالت بہتر ہوگی بلکہ ہم اپنے معاشرے میں محبت اور امن کا فضا قائم کر سکیں گے. اللہ کی صفات کے ادراک سے لے کر تمام پہلوؤں تک جو ہے نا، ہماری دینی اور روحانی ترقی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے آئیں، ہر لمحہ اس کی یاد اور توحید کا احساس زندہ رکھیں. تو بیسیکلی یہ جتنا بھی تھا، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت، رحمت اور برکتوں سے نوازے اور ہمیں اپنی صفات کے صحیح ادراک کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. شکر الحمدللہ رب العالمین. شکر الحمدللہ رب رحمت العالمین کہ مجھے یہ توفیق دی کہ میں آپ تک یہ ساری باتیں پہنچا سکوں. بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کرنا پڑے گا، اس کی یاد کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. جب آپ اس کی یاد کو ساتھ لے کے چلیں گے، وہ آپ کے ساتھ ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کی وہ ہر لمحہ، ہر منٹ میں، ہر پل میں، ہر جگہ آپ اس کی معاونت کرے گا اور انشاءاللہ آپ کو اپنے راستے سے بھٹکنے نہیں دے گا. اور کوئی بھی تجالی فتنہ، کوئی شیطان، کسی قسم کا کوئی خیال آپ کو